دو افغان سوار جو سرہند سے امرتسر کی طرف آ رہے تھے، وہ ایک گاؤں بڑھا رام داس کے قریب قتل کر دیے گئے۔ اطلاع ملنے پر جہان خان نے چند مسلح اہلکار روانہ کیے تاکہ گاؤں کے سرکردہ پر دباؤ ڈال کر ملزموں کا پتہ چلایا جائے۔ افغانستان کے دستور کے مطابق ان اہلکاروں نے گاؤں کے سرکردہ کو، جو سکھ تھا، اس قدر اذیت دی کہ وہ تقریباً ادمرہ ہو گیا اور موقع ملتے ہی جان بچا کر بھاگ گیا۔ یہ شخص اپنے علاقے کے سکھوں کا نہایت اہم شخص تھا اور اس کی بے عزتی کو تمام سکھ فرقے کی توہین پر معمول کیا گیا۔ لہٰذا اس واقعے کے بعد پنجاب میں سکھوں نے چاروں طرف شہزادہ تیمور اور جہان خان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ اسی بغاوت کے دوران چند غیر ذمہ دار لوگوں نے شہزادہ تیمور سے ایک اور غیر دوراندیشی کا کام یہ کروایا کہ انہوں نے شہزادہ تیمور اور آدینہ بیگ کے تعلقات کو خراب کر دیا۔ آدینہ بیگ اور شہزادہ تیمور کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ آدینہ بیگ 36 لاکھ روپے سالانہ خراج ادا کرے گا۔ اس خراج کی ادائیگی کے لیے آدینہ بیگ کے دستراز دلارام لاہور میں موجود تھا۔ اس کے باوجود چند مفسد لوگوں نے تیمور کو آدینہ بیگ کے خلاف بھڑکایا اور تیمور کو مشورہ دیا کہ آدینہ بیگ کے پاس بے شمار دولت ہے، لہٰذا آدینہ بیگ کو بلا کر اسے قید کر لیا جائے، اس کی بے حساب دولت ضبط کر کے انتظامی امور پر صرف کی جائے۔ نا تجربہ کار اور ضرورت مند تیمور کو یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ اس نے جہان خان کو حکم دیا کہ آدینہ بیگ کو فوراً دربار میں پیش کیا جائے۔ تیمور کے حکم کے مطابق جہان خان نے ایک سفیر اس مقصد کے لیے آدینہ بیگ کی طرف روانہ کیا۔ آدینہ بیگ کو اس سے پہلے ہی تیمور کے ارادوں کا علم ہو چکا تھا، لہٰذا جب آدینہ بیگ کے پاس تیمور کا سفیر پہنچا تو آدینہ بیگ نے ایک طرف تو سفر کی تیاریوں کا بہانہ کر کے جہان خان کے قاصد کو ٹالے رکھا، دوسری طرف وہ کوہستان شوالک کے کسی دشوار گزار مقام کی طرف جانے کی تیاریاں بڑی تیزی سے کرنے لگا تھا۔ آدینہ بیگ نے جب لاہور آنے میں تاخیر سے کام لیا تو جہان خان نے اس کے دستراز دلارام کو لاہور میں قید کر دیا۔ لاہور کے سابق حکمران میر منو کی بیوی مغلانی بیگم کو جب دلارام کی قید کا علم ہوا تو اس نے ذاتی ضمانت دے کر دلارام کو رہائی دلوائی اور لاہور سے فرار ہونے میں مدد دی تاکہ وہ آدینہ بیگ کی طرف بھاگ جائے اور زر ضمانت کی ادائیگی کا انتظام کرے۔ اس مقصد کے لیے مغلانی بیگم نے اپنے جواہرات بھی آدینہ بیگ کی طرف بھیج دیے تھے۔ مغلانی بیگم یہ سب کچھ اس لیے کر رہی تھی کہ آدینہ بیگ بہرحال اس کا رشتہ دار تو تھا ہی۔ جہان خان کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے طیش میں آ کر مغلانی بیگم کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ مغلانی بیگم کو جب علم ہوا کہ جہان خان نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ جہان خان کے حرم میں جا کر چھپ گئی تھی۔ غضبناک جہان خان نے اسے وہاں بھی نہ بخشا اور خوب زد و کوب کیا۔ مغلانی بیگم نے بہت کہا کہ وہ زر ضمانت میں اپنے جواہرات دے دے گی، لیکن جہان خان کو یقین نہ آیا۔ اس کے حکم سے مغلانی بیگم کا سارا مال لوٹ لیا گیا اور تمام جائیداد ضبط کر لی گئی۔ دوسری طرف جہان خان نے آدینہ بیگ کی آمد کا انتظار کے ساتھ ساتھ جنگی تیاریاں بھی مکمل کر لی تھیں۔ اس کی تجویز یہ تھی کہ آدینہ بیگ پر بے خبری میں حملہ کیا جائے، لیکن آدینہ بیگ بھی کچی گولیاں کھیلا ہوا نہیں تھا۔ وہ بڑا سیانہ، بڑا مثبت پرواز اور بڑا عیار شخص تھا۔ اسے جہان خان کے ارادوں کا علم ہو رہا تھا، لہٰذا خود آنے کے بجائے اس نے طائف سے لدے ہوئے چند قاصد شہزادہ تیمور کی خدمت میں بھیجے اور اس کے دربار میں حاضری سے معافی چاہی۔ دربار میں غیر حاضری کا عذر آدینہ بیگ نے یہ پیش کیا کہ سکھ پورے پنجاب میں شورش اور بغاوت پر آمادہ ہیں، لہٰذا اگر آدینہ بیگ جالندھر سے نکل کر لاہور چلا آیا تو اس کی غیر موجودگی میں سکھ وہ شورش، وہ بدامنی پیدا کریں گے کہ اس کا ورو کرنا ناممکن ہو کر رہ جائے گا۔ لیکن آدینہ بیگ کی یہ ساری کوششیں رائے گاں گئیں۔ شہزادہ تیمور اس بات سے مؤثر تھا کہ آدینہ بیگ ہر صورت میں دربار میں حاضر ہو۔ آدینہ بیگ کو جب تیمور کی ضد اور ہٹ درمی کا علم ہوا تو وہ بڑا محتاط ہو گیا۔ ساتھ ہی اسے یہ خبریں مل گئیں کہ جہان خان فوجی تیاریوں میں مصروف ہے۔
تاکہ آدینہ بیگ پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دے۔ یہ حالات دیکھتے ہوئے آدینہ بیگ اپنے محافظ دستوں کے ساتھ نالا گڑھ کے کوہستانی سلسلے کی طرف چلا گیا۔ اسی دوران ایک اور حادثہ نمودار ہوا، وہ یہ کہ مرزا جان جو پنجاب کی ایک اہم شخصیت تھی، لاہور سے بھاگ کر کوہستان اشوالک میں آدینہ بیگ کے پاس پہنچ گیا، اس لیے کہ مرزا جان سے جہان خان کو خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا اور وہ ہر وقت مرزا جان کی تذلیل پر تلا رہتا تھا۔ مرزا جان کو جہان خان کی طرف سے چونکہ اپنی جان کا خطرہ لاحق تھا، لہٰذا پناہ کی خاطر وہ لاہور سے نکل کر کوہستان اشوالک میں آدینہ بیگ کی طرف چلا گیا۔ اس واقعے سے جہان خان کو آدینہ بیگ کے خلاف لشکر کشی کا ایک اور بہانہ ہاتھ آ گیا۔ اس دوران تک قندھار میں احمد شاہ ابدالی کو بھی پنجاب میں اٹھنے والی بغاوت اور شورشوں کا علم ہو گیا تھا، اور ان پر قابو پانے کے لیے احمد شاہ ابدالی نے ملتان کے حاکم مراد خان کو حکم دیا کہ وہ 10,000 کا لشکر لے کر لاہور کی طرف روانہ ہو اور وہاں پر قابو پانے کے لیے جہان خان کی مدد کرے۔ اس کے علاوہ احمد شاہ ابدالی نے ایک شخص سرفراز خان اور بلند خان کو جالندھر دواب کا نائب مقرر کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم ملتے ہی ملتان کا حاکم مراد خان 10,000 کا لشکر لے کر لاہور پہنچ گیا۔ جہان خان نے اپنی طرف سے مزید لشکر مہیا کر کے ایک متحدہ لشکر تیار کر کے ترتیب دیا۔ اس لشکر کا سالار مراد خان کو مقرر کیا گیا، جبکہ جالندھر دواب کے نائب مقرر ہونے والے سرفراز خان اور بلند خان کو مراد خان کے نائب مقرر کیے گئے اور انہیں حکم دیا گیا کہ آدینہ بیگ کے خلاف حرکت میں آئے اور ہر صورت میں اسے شکست دے کر گرفتار کریں۔ دوسری طرف آدینہ بیگ نے بھی بڑی ہوشیاری سے کام لیا۔ اس نے پنجاب کے سارے سکھوں کے سرداروں سے رابطہ قائم کیا اور جہان خان کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے اس نے سکھوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ سکھوں نے اس موقع کو غنیمت جانا، اس لیے کہ جہان خان کے ہاتھوں ان کے گردوارے اور امرتسر کے مقدس مقامات کی توہین ہوئی تھی، لہٰذا وہ جہان خان کے خلاف آدینہ بیگ کا ساتھ دینے کے لیے بخوشی تیار ہو گئے تھے۔ ان حالات میں آدینہ بیگ کے لشکر کی نہ صرف یہ کہ تعداد بڑھ گئی بلکہ اس کی قوت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ سکھوں کے ساتھ مل جانے سے اس کے حوصلے بھی بلند ہو گئے تھے، لہٰذا 25,000 کا ایک لشکر لے کر آدینہ بیگ ضلع ہوشیار پور میں دریائے ستلج کے کنارے ایک جگہ خیمہ زن ہو گیا۔ دوسری طرف آدینہ بیگ پر ضرب لگانے کے لیے مراد خان اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا۔ دریائے بیاس کو پار کر کے جنوب مشرق کے رخ پر بڑی تیزی سے وہ آدینہ بیگ کی طرف بڑھا تھا۔ ہوشیار پور میں محل پور کے نزدیک دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، خون ریز جنگ ہوئی۔ سکھوں کے لیے جنگ میں آدینہ بیگ کے سپاہیوں اور افغان فوجیوں میں تمیز کرنا چونکہ مشکل ہو رہا تھا، لہٰذا یہ طے پایا کہ آدینہ بیگ کے لشکری اپنی پگڑیوں میں گھاس کے گچھے باندھ لیں۔ گو مراد خان اپنے ساتھ ہلکی توپیں بھی لے کر آیا تھا، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو سکھوں نے اس قدر شدید حملے کیے کہ مراد خان اور اس کے لشکریوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس جنگ میں بلند خان میدان جنگ میں کام آیا۔ مراد خان کے لشکر کا جب خاصا نقصان ہو گیا تو مراد خان اپنی جان بچانے کی خاطر لاہور کی طرف بھاگ گیا۔ مراد خان کے بھاگنے کی وجہ سے اس کا بچا کھچا لشکر بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ سکھوں نے دور تک اس لشکر کا تعاقب کیا اور قتل عام کیا۔ یوں سکھوں نے مراد خان کے لشکر کو بدترین شکست دی اور اس کے لشکر کے سارے ساز و سامان پر قبضہ کر لیا۔ فتح مند سکھ جوش انتقام میں جالندھر شہر پر چڑھ دوڑے اور تمام شہر کو تاراج کر دیا۔ اب جالندھر جیسا شہر پورا کا پورا سکھوں کے رحم و کرم پر تھا۔ بالآخر آدینہ بیگ نے سکھوں کو 1.25 روپیہ دے کر جالندھر شہر کے لوگوں کی جان بخشی کرائی۔ اس فتح سے سکھوں کے حوصلے اور بھی بلند ہو گئے۔ انہوں نے پورے دوابے کو تاراج کر دیا اور لوٹ مار اور یلغار کرتے ہوئے لاہور کے نواح تک پہنچ گئے۔ دوسری طرف آدینہ بیگ اپنے لشکر کے ساتھ جالندھر میں ہی مقیم رہا۔ سکھوں کے لاہور کے نزدیک یلغار کرنے سے صورتحال یہ پیدا ہو گئی
کہ ہر رات ہزارہ سکھ لاہور کے نوائی علاقے پر حملہ کر کے لوٹ مار کا بازار گرم کرتے تھے، مگر کسی کی ہمت نہ تھی کہ باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرے۔ شہر کے دروازے رات کے 10 بجے بند کر دیے جاتے تھے۔ یوں صورتحال روز بروز خراب ہوتی چلی جا رہی تھی اور پورا نظام دھرم برہم ہو کر رہ گیا تھا۔ ان حالات میں پنجاب کے حاکم تیمور نے اپنے ایک اور سالار عبید اللہ کی زیر کمان 25,000 سواروں پر مشتمل ایک اور لشکر سکھوں کی سرکوبی کے لیے لاہور سے روانہ کیا۔ سکھ اس لشکر پر بری طرح ٹوٹ پڑے اور لاہور اور جالندھر کے درمیانی حصے میں اس لشکر کو بھی سکھوں نے نہ صرف یہ کہ بدترین شکست دی، بلکہ اس لشکر کے اکثر لشکریوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لشکر کا سپہ سالار عبید اللہ خان بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا اور اس کے لشکر کا سارا ساز و سامان سکھوں نے لوٹ لیا۔ احمد شاہ ابدالی تیمور کے پاس جو چند توپیں چھوڑ گیا تھا، اس جنگ میں سکھوں نے وہ بھی عبید اللہ سے چھین لی تھی۔ اس شکست سے مزید حالات خراب ہو گئے۔ لاہور کے نواح میں تو سکھ پہلے ہی غارت گری شروع کیے ہوئے تھے، اب انہوں نے یہ کیا۔ باری دواب کو پار کرنے کے بعد بٹالہ اور قلعہ پور کے نواح پر بھی انہوں نے حملے شروع کر دیے اور ہر سو انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ اسی دوران ایک اور حادثہ بھی نمودار ہوا، وہ یہ کہ کشمیر کا ناظم اعلیٰ ظفر خان بھی تیمور کی مدد کے لیے آیا اور ایک لشکر لے کر جالندھر کے قریب سکھوں پر حملہ آور ہوا، لیکن تیمور کی بدقسمتی کہ اس لشکر کو بھی سکھوں نے بدترین شکست دی اور ظفر خان بچے کچے اور شکست خوردہ لشکر کو لے کر کشمیر کی طرف بھاگ گیا۔ جالندھر دواب کا فوجدار آدینہ بیگ بڑا تیز اور بڑا ہوشیار آدمی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وقتی طور پر اس نے پنجاب کے حکمران تیمور کے مختلف لشکروں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن جہان خان کا بہتر اور زیادہ منظم سپاہ کا مقابلہ زیادہ عرصے تک وہ نہیں کر سکے گا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ احمد شاہ ابدالی بذات خود بھی اپنے بیٹے تیمور کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی وقت پنجاب پر نازل ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پنجاب اس کے لیے روک بن کر رہ جائے گا۔ آدینہ بیگ یہ بھی جانتا تھا کہ جہاں تک سکھوں کا سوال ہے، ان کے عزائم بالکل مختلف تھے۔ ظاہر ہے کہ ہر مرتبہ آدینہ بیگ کے لیے جنگ میں نہیں اتر سکتے۔ وہ تو پورے پنجاب پر آزاد خالصہ راج کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ان کا ایک ہی نعرہ تھا، راج کرے گا خالصہ، باقی رہے نہ کوئی۔ چونکہ سکھوں نے ہر طرف یلغار اور فتوحات کی مہم شروع کر رکھی تھی، لہٰذا آدینہ بیگ کو خطرہ تھا کہ وقت آنے پر سکھ اس کے علاقے پر بھی قبضہ نہ کر لیں۔ آدینہ بیگ جہاں چالاک اور عیار تھا، وہاں وہ بہت ہی زیادہ فہم و فراست، سوجھ بوجھ اور سیاسی داوپیچ سمجھنے والا شخص تھا۔ آنے والے خدشات پر قابو پانے کے لیے اس نے یہ حل نکالا کہ اس نے مرہٹوں کے ساتھ گفت و شنید کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آدینہ بیگ نے مرہٹوں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے سامنے پنجاب میں اس کی مدد کے لیے آئیں تو وہ مرہٹوں کے لشکر کو سفر کے دوران 1,00,000 روپے روزانہ اور قیام کے دوران میں 50,000 روپے روزانہ ادا کرے گا۔ مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ ایک بہت بڑا لشکر اس نے ترتیب دیا اور اس لشکر کا سپہ سالار اس نے اپنے بھائی رگھوناتھ کو بنایا اور اپنے ایک جرنیل ملہا راؤ ہولکر کو اپنے بھائی کا نائب مقرر کیا۔ اس طرح یہ لشکر پنجاب کی طرف روانہ ہوا۔ آدینہ بیگ کے ساتھ معاملہ طے پانے کے بعد مرہٹوں کا لشکر امبالہ اور مغل سرائے سے ہوتا ہوا سرہند شہر کی طرف بڑھا تھا۔ سرہند شہر سے باہر ہی آدینہ بیگ اور سکھ بھی اپنے اپنے لشکر لے کر مرہٹوں کے ساتھ مل گئے۔ سکھ سرہند کے خلاف خاص طور پر مشتعل اور برہم تھے، اس لیے کہ یہ وہی شہر تھا جہاں ان کے گروبند سنگھ کے چھوٹے لڑکوں کو قتل کیا گیا تھا۔ ان حالات میں سرہند کے لوگوں پر اپنا غصہ اتارنے کے لیے سکھوں نے آدینہ بیگ سے وعدہ لیا تھا کہ سب سے پہلے وہ سرہند شہر میں داخل ہونے کے بعد لوٹ مار کریں گے۔ احمد شاہ ابدالی کی طرف سے سرہند کے حاکم عبدالصمد نے سرہند کے دفاع کے انتظامات بے شک خوب مستحکم کر رکھے تھے، لیکن جب مرہٹوں، آدینہ بیگ اور سکھوں کے متحدہ لشکر سرہند شہر پر حملہ آور ہوئے
تو عبدالصمد خان زیادہ دیر تک دفاع نہ کر سکا۔ اس متحدہ لشکر نے شہر کو فتح کر لیا اور عبدالصمد سمیت دوسرے سرکردہ لوگوں کو اپنی جانیں بچانے کے خاطر بھاگ جانا پڑا۔ شہر فتح ہونے کے بعد سب سے پہلے سکھ شہر میں داخل ہوئے اور ہر طرف لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ سکھوں کے بعد مرہٹوں نے شہر کو لوٹا اور ہر طرف لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا۔ سکھوں کے بعد مرہٹوں نے شہر کو لوٹا اور تیسرے دن نواحی دیہات کے باشندے شہر پر چڑھ دوڑے اور جو کچھ ہاتھ لگا وہ لے بھاگے۔ روسا اور شرفا کے محل مٹی میں ملا دیے گئے اور ان کے دروازے اور شہتید لوٹ لیے گئے۔ خزانوں کی تلاش میں ان محلات کے فرش تک اکھاڑ دیے گئے اور جو کچھ ملا لوٹ لیا گیا۔ سکھوں کے حصے میں سرہند کی فتح پر چونکہ زیادہ مال و دولت ہاتھ آیا تھا، اس لیے قدرتی طور پر مرہٹوں کے دل میں ان کے خلاف حسد پیدا ہوا، اور اسی حسد کے تحت سکھوں اور مرہٹوں کے چند دستوں میں جھڑپ بھی ہو گئی تھی، مگر ادینہ بیگ کی کوششوں سے امن بحال ہو گیا۔ چونکہ لوٹ مار کے معاملات میں آئندہ بھی مرہٹوں اور سکھوں کے درمیان ٹکراؤ کا خطرہ تھا، لہٰذا ادینہ بیگ نے یہ طے کیا کہ پیش قدمی کرتے وقت سکھ، جن کی تعداد 15,000 کے قریب تھی، مرہٹوں سے کم از کم 2 منزل آگے رہا کریں گے۔ سرہند کی فتح کے بعد ادینہ بیگ نے ایک اور چال چلی۔ وہ بڑا تیز فہم و فراست کا انسان تو تھا ہی، ساتھ ہی عیار اور فریب کار بھی تھا۔ مرہٹوں کے ساتھ اس نے ساز باز تو کر لی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ مرہٹے کسی بھی وقت اسے دھوکہ دے سکتے ہیں، لہٰذا وہ اپنی مدد کے لیے کئی اور دروازے بھی کھلے رکھنا چاہتا تھا۔ اسی سوچ و بچار کے تحت اس نے جہان خان کے نام میں ایک خط لکھا اور قاصدوں کے ذریعے وہ خط جہان خان کی طرف روانہ کیا۔ اس نے اس خط میں لکھا کہ مرہٹے اچانک پنجاب میں آ گھسے ہیں اور وہ مصلحتاً ان کے ساتھ شامل ہونے پر مجبور ہے۔ اس خط میں ادینہ بیگ نے جہان خان کو یہ بھی اطلاع دی کہ مرہٹوں کی افواج بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہی ہیں، اس لیے جہان خان کو چاہیے کہ فوراً ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ ایسا کرنے سے ادینہ بیگ کا مقصد یہ تھا کہ جہان خان کو اپنی فرمانبرداری کا فریب دے کر کم از کم اس کے ساتھ مصالحت کے دروازے کھلے رکھے جائیں۔ ادینہ بیگ کے اس خط کے جواب میں جہان خان نے ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا اور مرہٹوں، سکھوں اور ادینہ بیگ کے متحدہ لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع کیا، لیکن جہان خان کی بدقسمتی کہ اس لشکر کو بھی اس متحدہ لشکر نے بدترین شکست دی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے جہان خان کو اپنی زندگی کے لالے پڑ گئے، اس لیے کہ مرہٹوں، سکھوں اور ادینہ بیگ کا لشکر بڑی تیزی سے لاہور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ جہان خان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ لاہور شہر اور اس کے گرد و نواح میں جس قدر سکھ ہیں وہ کسی بھی وقت اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا ان حالات میں جہان خان نے تیمور کو مشورہ دیا کہ اپنے ساتھیوں اور بچے کچے لشکر کو لے کر فوراً لاہور سے نکل کر افغانستان کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ تیمور نے جہان خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا، لہٰذا دریائے راوی کے اس پار پڑاؤ قائم کر دیا گیا تاکہ اپنے لشکر اور لواحقین کو وہاں جمع کرنے کے بعد افغانستان کی طرف کوچ کیا جائے۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ تیمور اور جہان خان نے بے بسی سے دریائے راوی کے کنارے سے افغانستان کی طرف کوچ کیا۔ مرہٹوں، سکھوں اور ادینہ بیگ کو بھی ان کے لاہور چھوڑنے کا علم ہو گیا تھا، لہٰذا انہوں نے بڑی تیزی سے ان کا تعاقب کیا۔ امن آباد تک یہ تعاقب بھرپور طریقے سے جاری رہا، لیکن تیمور اور جہان خان کسی نہ کسی طرح اپنے لشکر اور لواحقین کو بچاتے ہوئے دریائے چناب کے کنارے پہنچ گئے۔ وزیر آباد کے قریب جہان خان کے لشکریوں نے پہلے ہی دریا کے عبور کرنے کے لیے کشتیوں کا پل باندھ دیا تھا، لہٰذا تیمور اور جہان خان اپنے لشکر کو لے کر دریائے چناب کو پار کر گئے۔ دریائے چناب کو پار کرنے کے بعد جہان خان نے کشتیوں کے اس پل کو آگ لگا دی۔ بارشوں کے باعث دریا سیلابی اور طغیانی حالت میں تھا، لہٰذا پل کے جل جانے کی وجہ سے مرہٹے، سکھ اور ادینہ بیگ تیمور اور جہان خان کا تعاقب نہ کر سکے۔ اس طرح تیمور اور جہان خان بحفاظت افغانستان کی طرف روانہ ہونے میں کامیاب ہو گئے۔
اس تعاقب کے دوران سکھوں کے ہاتھ کچھ افغان قیدی لگ گئے۔ ان قیدیوں کو سکھ امرتسر لے گئے اور ان سے سکھوں نے امرتسر میں اپنے گردواروں کے وہ مقدس تالاب صاف کروائے جو گزشتہ جنگوں میں کوڑا کرکٹ سے بھر گئے تھے۔ ایک روز سورج غروب ہونے کے تھوڑی دیر بعد عبداللہ، کامنی اور درویش عبید اللہ اپنی حویلی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا حویلی میں روشنی ہو رہی تھی۔ جو ہی وہ اپنے گھوڑوں سے اتر کر حویلی کے صحن میں داخل ہوئے، اندر سے بڑی تیزی کے ساتھ قاسم اور اس کی بیوی ارزون نکلے۔ ارزون بھاگ کر کامنی سے لپٹ گئی تھی۔ قاسم نے پہلے درویش عبید اللہ سے مصافحہ کیا، پھر وہ عبداللہ کی طرف بڑھا۔ عبداللہ کو اس نے گلے لگایا، پھر وہ بڑی چاہت اور محبت میں عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سن میرے عزیز بھائی، تو جس مہم پر گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس پر عبداللہ نے اپنے دائیں پاؤں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، قاسم میرے بھائی، میری دائیں ٹانگ کی طرف دیکھو، میں نے اسے لوہے کے کڑے سے نجات دے دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ہرات کے سابق حکمران امیر خان کو قتل کر دیا ہے۔ عبداللہ کے اس انکشاف پر قاسم کچھ ایسا خوش ہوا کہ وہ دوبارہ عبداللہ سے لپٹ گیا اور لگاتار کئی بار اس نے عبداللہ کی پیشانی چومی۔ ارزون بھی قریب آ کر اس مہم کی کامیابی پر عبداللہ کو مبارکباد دے رہی تھی۔ قاسم نے تینوں کے گھوڑوں کو پکڑ کر استبل میں باندھا، ان کی زینے اور دھانے علیحدہ کیے اور ان کے آگے چارہ ڈال دیا، پھر سارے دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ پھر ارزون بولی اور بڑی اپنائیت میں وہ عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، شاہ پسند میرے بھائی، جب سے آپ تینوں گئے ہیں میں ہر روز حویلی کو اسی طرح روشن کرتی رہی ہوں، اس کے اندر چراغ بھی جلاتی رہی ہوں، صحن اور دوسرے اطراف میں برابر مشلیں بھی جلتی رہی ہیں۔ جواب میں عبداللہ نے ارزون کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد قاسم بولا اور عبداللہ سے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بھائی، احمد شاہ ابدالی عام عبید اللہ اور تم دونوں پر بے انتہا خفا اور ناراض ہے۔ وہ کئی بار مجھ سے طلب کر کے تمہارے متعلق پوچھ چکا ہے اور ہر بار میں نے اسے یہی جواب دیا کہ درویش عبید اللہ شاہ پسند اور کامنی کو اپنے کسی جاننے والے کے یہاں لے گیا ہے۔ پاشا نے کئی بار مجھ سے پتہ مانگا کہ درویش عبید اللہ کہاں لے گیا ہے، لیکن میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں درویش عبید اللہ سے پتہ نہیں پوچھ سکا۔ پاشا ان دنوں بے حد برہم ہے، اس وجہ سے کہ پہلے تو ہندوستان سے یہ خبریں آئی تھیں کہ سکھوں نے تیمور اور جہان خان کو بدترین شکستیں دی ہیں، لہٰذا تیمور اور جہان خان اپنے بچے کچے لشکریوں کے ساتھ لاہور چھوڑ کر قندھار کا رخ کر چکے ہیں، اور ابھی کل ہی پاشا کو یہ اطلاع ملی ہے کہ کلات کے والی نصیر خان نے بھی پاشا کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور اپنی آزادی اور خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے۔ ان دو وجوہات کی بنا پر پاشا دن میں کئی بار تمہارے متعلق پوچھتے رہے ہیں اور تمہارا پتہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بے حد برہمی اور ناراضگی کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ میرے خیال میں تم پہلے کھانا کھاؤ پھر پاشا سے مل لو۔ عبداللہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، قاسم بھائی، جتنی دیر تک ارزون بہن اور کامنی مل کر کھانا تیار کرتی ہیں اتنی دیر تک میں پاشا سے مل لیتا ہوں، آپ سب لوگ بیٹھ کر باتیں کریں۔ درویش عبید اللہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، پاشا کے خیمے میں پہلے میں جاؤں گا، تمہارے وہاں داخلے سے پہلے پاشا کے غصے کو میں فرو کر لوں گا، اس کے بعد جب میں تمہیں بلاؤں پھر تم خیمے میں داخل ہونا، اب آؤ پاشا سے مل لیں۔ اس کے ساتھ ہی درویش عبید اللہ اور عبداللہ دونوں دیوان خانے سے نکل گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد درویش عبید اللہ احمد شاہ ابدالی کے محل نما خیمے کے اس کمرے میں داخل ہوا جس میں وہ لوگوں سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ خوش قسمتی سے اس وقت اس کمرے میں احمد شاہ ابدالی سوچوں میں گم اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ جو ہی درویش عبید اللہ کھنکارتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، احمد شاہ ابدالی چونک سا پڑا۔ لمحہ بھر کے لیے درویش عبید اللہ کو دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی کے چہرے پر خفگی اور ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہوئے، پر جلد ہی اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور کسی قدر نرم مگر جواب طلب آواز میں عبید اللہ کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا،
درویش عبیداللہ: تم عبداللہ اور کامنی کو لے کر کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں گزشتہ کئی دنوں سے ایک کرب اور ایک اذیت میں مبتلا ہوں۔ مجھے خدشہ اور خطرہ ہو رہا تھا کہ کہیں عبداللہ پر کہیں کسی دشمن نے حملہ نہ کر دیا ہو یا وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ درویش عبیداللہ: عبداللہ اور کامنی کو لے کر کہیں جانے سے پہلے تمہیں کم از کم مجھ سے بات کر لینی چاہیے تھی، مجھ سے اجازت لینی چاہیے تھی، مجھے بتا کر جانا چاہیے تھا کہ تم دونوں کو کہاں لے کر جا رہے ہو اور کب واپس لاؤ گے۔ احمد شاہ ابدالی کی اس جواب طلبی پر درویش عبیداللہ مدھم اور میٹھی آواز میں بولا: پاشا، اگر اجازت ہو تو آپ کے سامنے بیٹھ کر کچھ عرض کروں۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنے سامنے ہاتھ مارا اور کسی قدر نرم آواز میں کہنے لگا: کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ درویش عبیداللہ احمد شاہ ابدالی کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا: پاشا، بات یہ ہے کہ جو 2 آدمی میں نے ہرات کے سابق حکمران امیر خان کا پتہ کرنے کے لیے بھیجے تھے وہ واپس آ گئے تھے، اور انہوں نے مجھے اور عبداللہ کو اطلاع دی تھی کہ امیر خان کوہستان بندی بابا کی وادیوں میں کاروخ نام کے شہر میں قیام کیے ہوئے ہے۔ وہاں اس کی جاگیریں ہیں اور بندی بابا کے کوہستانی سلسلوں میں وہ برف باری میں شکار کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ بس یہ خبر سنتے ہی پاشا شاہ پسند نے مجھ سے کہا کہ ہمیں فوراً پاشا کو بتائے بغیر کوہستان بندی بابا کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے اور وہاں امیر خان سے انتقام لینا چاہیے۔ پاشا، یہ سب کچھ میری مرضی سے نہیں بلکہ آپ کے شاہ پسند کی مرضی سے طے پایا تھا۔ شاہ پسند چاہتا تھا کہ اس مہم کی خبر آپ کو نہ کی جائے۔ اسے خطرہ تھا کہ اگر اس کی اطلاع آپ کو کر دی گئی تو آپ اس کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے دستے بھیج دیں گے۔ اس طرح وہ یہ سمجھتا تھا کہ امیر خان سے یہ انتقام صحیح معنوں میں اس کا انتقام نہ ہوتا بلکہ ان حفاظتی دستوں کا ہوتا جو اس کے ساتھ روانہ کیے جاتے۔ لہٰذا عبداللہ اکیلا جا کر امیر خان سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ بس پاشا، میں نے بھی آپ کے شاہ پسند کی تجویز سے اتفاق کیا تو میں شاہ پسند اور کامنی آپ کو بتائے بغیر بندی بابا کے کوہستانی سلسلوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد درویش عبیداللہ جب تھوڑی دیر کے لیے رکا تو احمد شاہ ابدالی نے بڑی بے چینی اور بےتابی میں پوچھا: اچھا، اگر یہ بات ہے تو پھر تم نے اس مہم کا کیا کیا؟ کیا کوہستان بندی بابا کے سلسلوں میں امیر خان ملا اور کیا شاہ پسند نے اس سے انتقام لیا؟ اس پر درویش عبیداللہ نے اپنے ہونٹوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا: پاشا، یہ آپ کا شاہ پسند بھی کمال کا انسان ہے۔ جس وقت ہم کوہستان بندی بابا میں داخل ہوئے اس وقت برف باری اپنے عروج پر تھی اور امیر خان اپنے 20 مصاحبوں کے ساتھ برف باری میں جنگلی بکریوں کا شکار کر رہا تھا۔ شاہ پسند نے ہمیں اس شاہراہ کی طرف بھجوا دیا جو ہرات کے اوپر سے گھوم کر اس شاہراہ سے آ ملتی ہے جو کندھار کی طرف آتی ہے۔ خود وہ امیر خان کی طرف گیا جو ایک چٹان پر کھڑا اپنے شکار کرنے والے مصاحبوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ پاشا، اس شاہ پسند کی دانشمندی اور شاہزوری کا جواب نہیں۔ شاہ پسند اپنا گھوڑا اس کے قریب لے گیا۔ جس طرح شاہین فضاؤں کے اندر کبوتر کو چکتا ہے اس طرح گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے شاہ پسند نے امیر خان کو چک کر اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور اس شاہراہ پر اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑا دیا جس طرف اس نے ہمیں روانہ کیا تھا۔ اس منظر کو امیر خان کے مصاحب بھی دیکھ چکے تھے، لہٰذا وہ بھی گھوڑوں پر سوار ہو کر شاہ پسند کے تعاقب میں لگ گئے۔ احمد شاہ ابدالی نے ایک بار پھر بےتاب اور بے چین ہو کر درویش عبیداللہ کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا: پھر کیا ہوا؟ احمد شاہ ابدالی کی اس بےتابی پر درویش عبیداللہ کھل کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا: پاشا، وہی ہوا جو شاہ پسند چاہتا تھا۔ شاہ پسند امیر خان کو میرے اور کامنی کے پاس لایا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک چٹان کے قریب ڈال دیا۔ خود ہم تینوں ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گئے۔ جو ہی امیر خان کے مصائب ہمارے قریب آئے ہم نے ان پر ایسی تیر اندازی کی کہ ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد شاہ پسند نے امیر خان کی بھی گردن کاٹ دی